پہلے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں سبطہ عارف نقوی صاحب، انڈین ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ ICC کرکٹ میں دبئی میں، اور کل آپ نے وٹنس کیا پاکستان کی بھارت کے خلاف فائنل میں 191 رنز کی جیت کو، اور اب دبئی جو ہے وہ بین الاقوامی کرکٹ کا ایک ہب بنتا جا رہا ہے جہاں وقتاً فوقتاً ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ لیکن جاننا آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ کل فائنل آپ نے کیسے دیکھا؟ کل بڑی تعداد میں ICC کرکٹ اکیڈمی میں دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرنے والے شائقین کرکٹ موجود تھے۔ عموماً وہاں بیٹھنے کا کوئی خاص انتظام ہے نہیں، لیکن کل گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ جی آیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، لوگ جوق در جوق یہاں پر ICC اکیڈمی آئے تھے۔ انڈیا اور پاکستان کا فائنل تھا، اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے شائقین میں ٹمپریچر بڑا ہائی ہے، تو ٹیمز تو مقابلہ کر ہی رہی تھی، لیکن شائقین کرکٹ کا بھی ٹاکرا جو ہے وہ میدان سے باہر جاری تھا۔ اور ICC اکیڈمی میں آپ متعدد بار یہاں پر آئے ہیں، گراؤنڈز دیکھے ہیں آپ نے، یہاں پر انٹرنیشنل ٹیم پریکٹس بھی کرتی ہیں، PSL کے بھی یہاں ابتدائی ادوار ہوئے، وہاں پریکٹس کی جاتی رہی ہے۔ یہاں پر جب ICC اکیڈمی میں میچ ہو رہا تھا پاک بھارت، تو اتنی بڑی تعداد یہاں پر آ گئی کہ ICC اکیڈمی کو اضافی جو ہے وہ سیکیورٹی طلب کرنی پڑی، اور جو گراسی لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پر ان کو ہاؤس فل بتانا پڑا کہ اب وہاں ضرورت سے زیادہ یعنی گنجائش سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ البتہ جو باہر کی سائیڈ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اسکرینز پر، ہم نے بھی دکھایا کہ باہر جو لوگ گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی اس کی چھتوں پر، یعنی گاڑیوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر وہ میچ دیکھ رہے تھے پاکستان اور بھارت کا۔ تو ایک عجیب منظر تھا کل ICC اکیڈمی میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ICC اکیڈمی میں اتنے لوگ جمع ہوں، اور یقیناً جب پاکستان بھارت کا میچ ہو، اور اس وقت کیونکہ دونوں ملکوں میں جس طریقے سے کشمکش جاری ہے، اور اسی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے جس طریقے سے یہاں پر جیت حاصل کی اور اپنے شائقین کو مایوس نہیں کیا۔ اس سبطہ عارف نقوی دبئی کی منظر کشی کر رہے تھے، جو کچھ انہوں نے ICC کرکٹ اکیڈمی دبئی میں فائنل ایشیا کپ کے پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں دیکھا۔ اور ویسے تو پہلے منصوبہ یہ تھا کہ پاکستان ٹیم دبئی سے سیدھا زمبابوے کے لیے سفر کرے گی جہاں پر ICC انڈر 19 ورلڈ کپ منعقد ہونا ہے، لیکن پھر پلان چینج کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ سید محسن رضا نقوی صاحب نے، اور ٹیم کو استقبالیہ دینے کا پلان ہوا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے۔ اب جب لوگوں کو یہ پتہ چلا تو پنڈی، اسلام آباد، لاہور سے بڑی تعداد میں لوگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے، اور پھر عرفہ فیروز نے ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کیا۔ آدھی رات کو پاکستان ٹیم پہنچی، اور جس انداز میں ٹیم کا استقبال ہوا وہ مناظر دیکھنے والے تھے۔ تو عرفہ، آپ کیا کہیں گے جو مناظر آپ نے دیکھے پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو لوگوں کا سیلاب امنڈ آیا تھا؟ دیکھیں، قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم جب پہنچی اسلام آباد ایئرپورٹ تو ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ شاید یہ معمول کے مطابق ایک ان کا ریسیپشن ہوگا، پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز آئیں گے اور وہ انہیں ریسیو کریں گے، لیکن جیسے ہی ایئرپورٹ انٹر ہونے والے تھے تو گاڑیوں کی جو قطاریں تھیں ان سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والے۔ پہلے تو شاید لگا کہ شاید کوئی عمرے کی فلائٹ آ رہی ہے اس لیے ریسیو کرنے لوگ جا رہے ہیں۔ جب اندر پہنچے جو انٹرنیشنل ارائیول کا ایریا تھا، تو وہاں جب لوگوں سے بات کی، ان کے ہاتھوں میں پھول کی پتیاں اور ڈھول والے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور فوجی بینڈ وہاں پہنچا ہوا ہے، تو پتہ چلا جی یہ تو قومی انڈر 19 ٹیم کی جو ریسیپشن ہے اس کے لیے آئے ہیں، ان کو استقبال جو وہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بالکل ایک غیر معمولی سچویشن تھی، یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کی تھی۔ اور یہ جو انٹرنیشنل ارائیول کا جو ایریا ہے وہ تینوں طرف سے کارڈن آف کیا ہوا تھا شائقین کرکٹ نے۔ ایک وہ جب ہیومن چین جو بنائی جاتی ہے دونوں اطراف میں، اس کے بیچ میں سے یہ قومی انڈر 19 کے کرکٹرز جو ہیں وہ گزر کر اپنی بسز میں جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور پھولوں کی پتیاں، ڈھول بج رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے، اور اس پہ فوجی بینڈ جو ہے وہ اس میں ایک ایڈ آن کر رہا ہے۔ تو ایک رونق تھی، ایک جشن تھا، پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے۔ شائقین کرکٹ جب وہ سنبھالے نہیں جا رہے تھے، حالانکہ ایک سیکیورٹی پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں، لیکن شائقین کرکٹ کا جو جوش و خروش تھا اور جو ان کی آنکھوں میں ایک اپنے قومی کرکٹرز کی جو ایک جھلک تھی وہ دیکھنے کی جو ہمیں نظر آ رہی تھی، وہ ایک بیان نہیں جو وہ کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے عرفہ، اس وقت فتح، جشن اور کامیابی کے لمحات دبئی سے سبطہ عارف نقوی اور اسلام آباد سے عرفہ فیروز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور مزید اپڈیٹ اپنے ان دونوں سے ہم لیں گے، لیکن فی الحال آپ کو لے کر چلیں گے لاہور، جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر قذافی اسٹیڈیم سے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے سہیل عمران۔ سہیل،
पाकिस्तान टीम का अंडर 19 एशिया कप का जो सफ़र था खासा हंगामा खेज़ रहा। एक तरफ भारत की टीम है जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर कई दौरे किए, लेकिन ये जो अंडर 19 टीम थी इसको पहले अज़हर अली मुल्तान में लुक आफ्टर कर रहे थे और रवानगी से पहले एज ए मेंटोर सरफराज अहमद की क्रिकेट बोर्ड ने खिदमत हासिल की और हमने अंदर की कहानी जो है वो स्क्रीन पर लोगों तक पहुंचाई। कहानी क्या थी, क्यों सरफराज अहमद को लेकर आने का क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला किया। अब ये जो फ़ैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आकिब जावेद बनफ्स नफीस ख़ुद भी कल इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यार हम भी ये चीज़ महसूस कर रहे थे पिछले 5-7 महीने से कि पाकिस्तान टीम जो थी उसके पास मैच प्रैक्टिस नहीं थी, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था इन तमाम खिलाड़ियों के पास। जिस तरह हम लोग देख रहे थे कि इंडिया की टीम, इवन बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये तमाम टीमें जो थी ये आपस में सीरीज भी खेल रही थी। कई ममालिक ने अपनी ट्राई सीरीज का भी एहतमाम किया था, लेकिन पाकिस्तान के इन नौजवान खिलाड़ियों के पास मैच जो एक्सपोजर था वो बहुत कम था और यही था कि ये जाके कहीं बिल्कुल ही एक्सपोज ही ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये खेल पेश किया, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 6-7 महीने के दौरान डोमेस्टिकली जिस तरह इनके ऊपर मेहनत की गई है, 3 से 4 महीने का कैंप जो है वो लगातार जारी रहा। मुल्तान में तमाम खिलाड़ियों को मैचेस खेलने का मौका दिया गया और उसके बाद ये एक पूल तैयार किया गया था लगभग 30 खिलाड़ियों और इसी में से टीम का जो है इंतखाब किया गया। जहाँ तक सरफराज अहमद की बात है, जैसा कि आपने कहा भी कि हमने भी रिपोर्ट किया, आपने भी रिपोर्ट किया, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि सरफराज अहमद का एक तजर्बा था, ना सिर्फ व्हाइट बॉल का बल्कि इसके साथ साथ रेड बॉल का। और ये था कि जिस तरह उन्होंने अंडर 19 जब वो कप्तान थे, जब उनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी भी हासिल की थी, चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान को जितवाई थी, और पीछे इसका बिल्कुल यही चीज़ थी जो कि आज उन्होंने पूरी कर दिखाई। जिस वजह से उनको लाया गया था कि एक मेंटोर और एक मैनेजर की फादरली फिगर होंगे वो साथ, और उन्होंने टाइटल भी जीते होंगे, तो इससे फर्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली उससे फर्क भी पड़ा, और खासतौर पर जो कराची में कैंप लगाया गया और उसमें साबिक क्रिकेटर जिस तरह आते रहे, शाहिद अफरीदी वहाँ पर आए, मोइन खान वहाँ पर आए, और ये सरफराज अहमद का ही एक आइडिया था जो वहाँ पर साबिक क्रिकेटर्स को लेकर आए, उन्होंने लेक्चर्स भी दिए, टिप्स भी दी। तो वो जो एक प्लान था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और उसके साथ साथ आकिब जावेद का, के सरफराज अहमद जो कि पहले चैंपियंस कप के दौरान मेंटोर थे और बाकी 3 मेंटोर तो छोड़ चुके हुए थे, मिसबाह हक और सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका सिफ्त आरिफ नकवी, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान, और बहुत शुक्रिया आपका फेरोज हमारे साथ मौजूद थे। 19 एशिया कप में पाकिस्तान टीम की जीत, पाकिस्तान टीम की फतह, पाकिस्तान टीम के जश्न की कहानी हमारे ये तीनों नुमाइंदे हमारे साथ शेयर कर रहे थे।